تو اس آخری آیت میں دو لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے والضالین جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ مغضوب علیہم اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ بھئی جن پر اللہ کا غضب ہوا تو ظاہر ہے وہ وہی لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، اور جو گمراہ ہیں تو یقیناً وہ رحمت کے مستحق تو نہیں ہے، غضب ہی کے مستحق ہیں۔ تو پھر ان کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ مغضوب علیہم الگ کیٹیگری، ضالین الگ کیٹیگری، کیوں؟ تو اس کا ایک فرق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے جب ہم آپ کی مجلس میں تھے اور ہم نے اسلام قبول کیا تھا تو دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہودی مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ یہودی مراد ہیں۔ اور ضالین سے کون مراد ہیں؟ فرمایا نصارہ مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ نصارہ مراد ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جن کا ظاہر بھی کفر سے لبریز ہے اور باطن بھی کفر سے لبریز ہے، یعنی وہ اندر سے بھی کافر ہیں اور اوپر سے بھی کافر ہیں، یہ مغضوب علیہم ہے۔ اور ضالین جو ہے نا وہ اندر سے کافر ہیں اور زبان سے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں منافق کہتے ہیں، منافق۔ اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم اس سے مراد وہ کافر ہے جنہوں نے صراط مستقیم کو دیکھ لیا تھا، سارے دلائل ان کو نظر آ گئے، نشانیاں دیکھنے کے باوجود ضد اور عناد نہیں چھوڑا، تو ضد اور عناد کی وجہ سے کفر کیا، تو یہ مغضوب علیہم ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ کافر ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آئی، جن کو دلیل سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں آ گئی نا، بس وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہوئے، آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے کافر ہوئے، تو وہ کافر مراد ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس میں یہ ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی، یہودی۔ اور ضالین کون ہیں؟ نصارہ۔ یہ فرق ہے نا۔ مغضوب علیہم کیوں اللہ ان پر غضبناک ہوا؟ ضالین کیوں ان کو اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ان پر؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر غلو پایا جاتا تھا، غلو۔ مومن جو ہے اس نے تو وہ صراط مستقیم مانگا جو انبیاء کا رستہ ہے، اور انبیاء کے رستے میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بدبخت طبقہ ہے یہود اور نصارہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آسمانی کتاب پڑھنے کے باوجود، اپنی انبیاء کو دیکھنے کے باوجود، ان سے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود
انہوں نے غلو کیا اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی صفات میں انہوں نے شریک ٹھہرایا. جو اللہ کی صفتیں تھیں وہ ان انبیاء میں مان لی گئیں. تو میرے دوستو آخر میں نمازی کیا کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان دونوں طبقوں سے اللہ ہمیں بچا جنہوں نے انبیاء کو کے اندر اللہ کی صفات ڈال دی، اپنے پیروں فقیروں مرشدوں کو رب بنا لیا. اے اللہ ان سے ہمیں بچا. اور ساتھ میں پھر کہتا ہے آمین. کیا کہتا ہے؟ بلند آواز سے آمین. آمین کیا معنی؟ آمین کا معنی ہے اللہم استجب. آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ قبول کر، اے اللہ قبول کر. تو پتہ یہ چلا آمین بھی کیا ہے؟ دعا ہے. بھئی آپ کہہ رہے ہو نا قبول کر، تو یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، دعا ہے.